بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو احباب باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگلی صفوں میں تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، معزز سامعین و ناظرین، آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں اس قدر فکر مند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم سنت کوئی اگر ہے تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط چیز کو برداشت نہیں فرمایا۔ صحیح کی رہبری، معروف کی رہبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مقصد تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عن المنکر پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو تشکیل دیا، جس سماج کو بنایا، وہ دنیا کے اندر ایک آئیڈیل اور نمونہ بن کے ابھرا۔ رہتی دنیا تک کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگیاں آپ دیکھیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا انداز بھی بڑا پیارا تھا۔ ایک ہے روکنا اور ٹوکنا، جس سے سامنے والا آدمی جو ہے بفڑ جائے، غصے میں آ جائے اور اس چیز کا انکار کرنے لگے، اور ایک چیز کا ہے روکنا اور ٹوکنا جس میں ایک طلب ہو، تڑپ ہو، یقیناً وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس انداز میں انکار کی گنجائش ہے، اور اس انداز کے اندر جو ہے ممکن ہے کہ وہ سدھر جائے۔ تو
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے مزاج کو، دین کے مزاج کو، اسلامی افکار کے مزاج کو اتنے پیارے طریقے کے اندر پیش فرمایا ہے، وہ امت کے اندر سے نکل چکا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نزاکت بہت ساری جگہ محسوس ہوگی۔ مثلا یہ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو رہا ہے اور اس وقت میں کلمہ تلقین کیا جائے، یعنی آزو بازو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے چند لمحات دنیا میں باقی ہے، ایک دم یعنی جانے کے در پہ ہے۔ ایسے وقت میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا وہ شخص جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسلامی شریعت نے بہت ایک اہم نقطے اور پوائنٹ کی بات بتلائی ہے کہ کلمہ تلقین کیجیے، کلمے کا حکم مت کیجیے۔ حکم کرنے میں اور تلقین کرنے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھو، اس نے کہا کہ نہیں پڑھتا، تو کفر پر موت ہو گئی، کفر پر موت ہو گئی، کلمے کا انکار کر دیا اس نے۔ اس لیے حکم نہیں دینا ہے بلکہ تلقین کرنا ہے۔ اور تلقین کیا ہے؟ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بار بار تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے اور اس دنیا سے وہ آخری سانس جو ہے کلمے والی سانس لے کر جائے، اب اس کی جنت ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات میں ایک پیارا انداز ہے روکنے اور ٹوکنے کا۔ ہمارے پاس ایک بھونڈا انداز ہے، اور ہم کسی کو روکتے ہیں ٹوکتے ہیں تو وہ جذبات میں آ کر کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ تم کرو، تمہارے بیٹے کو کرنے لگاؤ، تمہارے بھائی کو کرنے لگاؤ، ہم کو کہیں کو سدھار رہے، ہم کو کیوں بول رہے؟ یعنی جذبات میں آ کر وہ چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ مثلا یہ کہ آپ اگر اپنے گھر کے اندر کوئی سنت وہ ختم ہو رہی ہے، سنتوں کے ساتھ یعنی جو ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ ان بچوں کو اگر سمجھانے کی کوشش کریں گے، گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو ایسا بھولنا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ سنت کا انکار کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ایک صحابی رسول ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، وہ وضو فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ وضو کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیارے انداز میں فرمایا کہ آپ نے پانی کا اسراف کیا ہے، بہت زیادہ پانی کا استعمال کر لیا ہے، فضول خرچی کر لی ہے۔ تو انہیں پلٹ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک نیکی کے لیے نماز کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں نے زیادہ پانی بہا بھی دیا تو مجھے تو زیادہ ثواب ملے گا نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسراف ہے، اور اسراف سے بچنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ پھر قرآن کی ایک دوسری آیت ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب رحمان کے بندے بننا چاہتے یا شیطان کا بھائی بننا چاہتے، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اسراف جہاں جہاں بھی کریں گے آپ، اتنی باریکی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے وقت میں روک دیا، ٹوک دیا، پیارے انداز میں سمجھایا، اور یہ بھی الفاظ ہے حدیث کے اندر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اگر تم نہر کے پاس بیٹھو اور وہاں وضو کرنے لگو
تو اس وقت بھی اس بات کا خیال رہے کہ پانی کا زیادہ استعمال نہ ہو. حالانکہ مائع جاری ہے، پانی بہ رہا ہے، نہر ہے، اس میں اگر تھوڑا سا زیادہ اگر استعمال کر لیے تو کیا حرج ہے. آج ہمارے پاس وضو خانوں پر اگر آپ دیکھیں گے تو پانی بہتا رہتا ہے، دوسرے عضو کے دھونے تک کے وہ پانی بہنا وہ اسراف میں ہی داخل ہے. مثلا ایک شخص جو ہے ایک بدنے ایک لوٹے کے اندر وضو کر سکتا ہے، اس نے 1.5 بدنے کا استعمال کر لیا، 2 بدنے کا استعمال کر لیا، تو اس نے یہ اسراف کیا. ایک طرف تو نیکی کا تصور ہے، ثواب کا تصور ہے، وضو بہت بہت بڑی نعمت ہے، اسلامی احکامات ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، لیکن اس وضو میں بھی اسراف سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. عام زندگی کے اندر آپ اس کو دیکھتے جائیں. ایک پانی ہے، اب کھانے پہ آ جائیے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، اور پینے میں کنٹرول بتلا دیا گیا کہ پانی کا زیادہ استعمال نہ ہو. کھانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہوں پر روکا اور ٹوکا ہے، اور یہ فرمایا کہ دیکھو یہ کھانے میں اسراف ہے. 1 یا 2 ڈش آپ کے دسترخوان پر ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی، لیکن اسی کی جگہ پہ اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے آپ نے 5 ڈش یا 10 ڈش رکھ دی. اب آدمی کیا کرے گا؟ اس میں سے تھوڑا کھائے گا، اس میں سے تھوڑا کھائے گا، اور ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا بچا دے گا. اب یہ جو بچا ہوا کھانا ہے یہ پھینکنے میں جائے گا. اور آپ دیکھ لو اس کو، آپ غور کیجئے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر انسان چلتا ہے اور فضول خرچی سے کھانے اور پینے میں بچتا ہے تو وہ اپنا بچت کا ایک اچھا سیونگ کر لے سکتا ہے. لیکن فضول خرچی کرنے والے کے پاس وہ فضول خرچی کی نحوست کیسے آتی ہے؟ جس نے 10 ڈش رکھے تھے آج وہ 1 ڈش کے لیے محتاج ہے. جس نے خوب پانی استعمال کیا تھا آج 2 بوند کو ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے. اللہ کا نظام ایک عجیب ہے. اب آپ دیکھیے سیلاب آئے، پورا علاقہ ہمارا پانی سے بھرا ہوا نظر آیا. ایسے میں آپ نے کئی ایسی شکلیں دیکھی ہوگی کہ جس میں پانی کے درمیان میں رہ کر بھی پیاسا تڑپ رہا تھا، وہ پانی مانگ رہا. اس لیے کہ جس پانی میں سیلاب کی کیفیت کے درمیان وہ پھنسا ہوا ہے وہ پانی پی نہیں سکتا، وہ گندا پانی ہے. اب وہ جو پانی جو پینے کی عادت ہے اس کے لیے وہ ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے. تو ہم نقشوں کے اندر رکھ کر بھی تمہیں تڑپا سکتے ہیں، ترسا سکتے ہیں. بہت بڑا بیان ہے، ماشاء اللہ، کامے ہیں، سب کچھ ہے، ساری چیز ہے. شیخ صاحب بہت زیادہ مشہور ہے، بہت بڑے منسٹر ہیں، بہت بڑے جو ہے زمانے کے عہدے پر، منصب پر ہے، مقام پر ہے. لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے تیل کا پرہیز کرنا ہے، آپ نے شکر کا پرہیز کرنا ہے، آپ نے فلاں فلاں چیز کا پرہیز کرنا ہے. ایک لسٹ دے دی اس نے کہ یہ چیزوں کی پرہیز کرنا ہے. اب ان کے لیے پرہیز ہے، یہ کماتے ہیں. اب گھر میں تو ان کے بچے یا بیوی اور نوکر جو یعنی جو کوک ہے وہ تو بہترین غذائیں پکانے والے ہیں اور انہیں ترسانے والے. انہوں نے کمایا اور وہ مرغے مسلم اڑا رہے ہیں، اور یہ بیچارے جو ہے ایک جواری کی روٹی کے اوپر جو ہے دال رکھ کر ترستی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر پرہیز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نقشوں میں رکھا اللہ نے، پانی کے نقشے میں رکھ کر پانی کو ترسا دیا، تڑپا دیا. محلوں اور بنگلوں کے اندر رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے سے محتاج بنا دیا. اب وہ جو شخص ہے گھر کا پکانے والا یا گھر کی چلانے والی، یہ تمہارا پرہیز جو ہے وہ کیوں پرہیز کرنے لگ جائے گی؟ تو تم کماؤ. تو ایسی دولت کس کام کی ہے؟ ایسا نام نمود کس کام کا ہے؟ ایسی فضول خرچیاں کس کام کی ہے؟
اس اسراف کی نحوست نے امت کے اندر بربادی لائی ہے اور خیر و برکت کی اس امت سے نکل گئی. آج خوب کماتے ہیں لیکن ہر آدمی پریشان ہے. 50,000 روپے مہینے کمانے والا بھی, لاکھ روپے کمانے والا بھی, 10 لاکھ کی آمدنی والا بھی. ابھی پرسوں میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا. میں نے ان سے ایسی باتوں باتوں میں پوچھ لیا کیا حال ہے, آپ کی سیلری تو ماشاءاللہ بہت ہوگی. آپ کو حیرت ہوگی ایسے سیلری والے بھی لوگ ہم سے ملے ہیں, اور آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ دنیا میں اتنی سیلری بھی ملتی ہے. میں نے کہا کہ آپ کا پیکج کیا ہے؟ تو ماہانہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے 10 سے 12 لاکھ روپے مجھے ملتے ہو. کتنے؟ 10 سے 12 لاکھ روپے. اب 10 سے 12 لاکھ روپے سال کے لوگوں کو ملتے ہیں اور انہیں مہینے کو مل رہے ہیں. پھر بھی یہ مقروض ہے. وہ قرض کی دعا یعنی جو ہے لینے کے لیے آئے تھے, وہ قرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے کچھ وظیفہ پڑھنے کے لیے, مانگنے کے واسطے, ملاقات کے لیے آئے تھے. ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت بڑے مالدار آدمی جن کو اللہ نے خوب دولت دی, جمعہ کی نماز کے بعد ان کا ٹائم طے تھا, انہوں نے کہا کہ 10 منٹ گھر چلنا ہے. ہم جب اس کار میں بیٹھے تو 93 کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو, اس وقت انڈیا کے 5 کروڑ کی وہ کار تھی جس میں ہم نے پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم بیٹھے. ساری چیزیں جو نزاکت کی ہوتی ہے کاروں میں, آٹومیٹک جو ساری چیزیں. بہرحال اب چلتے گئے, اب گھر جب داخل ہوئے تو ایک بنگلہ ہے, ایک بادشاہ کا جیسے بنگلہ ہے. ہر گھر کے فرد کے لیے علیحدہ علیحدہ گیریج ہے, کاروں کے رکھنے کی جگہ ہے, قالین بچھے ہوئے ہیں, ایسیاں لگی ہوئی ہے. جس کمرے میں جا کر ہم بیٹھے اور کھانا کھائے تو کھانے کے دسترخوان کے اوپر 10-15 قسم کے ڈش ہیں. میں یہ سوچتا رہا کہ جب اللہ نے اسے اتنی بڑی دولت دی ہے, اتنا بڑا محل, بنگلہ, سب ساری چیز, اس مولوی کی کیا ضرورت پڑ گئی اس کو, اور اس کو کیا پریشانی ہوں گی بیچارے کو. آپ کو حیرت ہوگی کہ کھانے وانے کے بعد جب اپنی کہانی اور اپنی پریشانی سنانا شروع کیا تو ان کے آنکھ سے آنسو جاری تھی. پھوٹ پھوٹ کر وہ شخص رو رہا تھا. وہ پورا واقعہ میں نہیں سنا سکتا, لیکن آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ اس شخص نے کہا کہ مولانا ایسا کوئی وظیفہ دے دیجئے, ایسا کوئی تعویذ دے دیجئے کہ جس سے میں یہ قرضوں سے چھٹکارا پا جاؤں. صرف 1 مہینے کا میں گویا دنیا میں مہمان ہوں, یا تو میں نے خودکشی کر لینا یا یہ کہ فٹ پاتھ کے اوپر آ جائیں. دیکھا قصہ کیا ہے؟ اصل میں بینکوں, یہود و نصارہ نے بینکوں کا ایسا جال پھیلایا ہے, بچت گھر سے مسلمان پریشان ہے, سود انٹرسٹ سے لے لے کے بسیوں سے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. یہاں چھوٹی شکلیں ہیں, وہاں بڑی بڑی شکلیں ہیں. وہاں کروڑوں کا لون ان کو یہ کارخانے پر مل جاتا ہے, وہ بنگلے پر مل جاتا ہے, فلاں چیز پہ مل جاتا ہے. اب جب آپ کی آمدنی نہیں ہوگی تو سود اور انٹرسٹ جو ہے, جو لوگ بھگت رہے ہیں ان سے پوچھو کہ آپ نے 5 لاکھ لیا تھا کسی زمانے میں, اب وہ 10 لاکھ ہو گئے, اور تھوڑی تاخیر کی ہے تو 15 لاکھ ہو جائیں گے. اب سوائے خودکشی کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اسلام نے جو اسراف سے بچنے کا فارمولا دیا تھا, اس میں فضول خرچی جب اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ مقروض بھی نہیں ہوں گے, کسی سے قرض نہیں لیں گے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, کوئی سود اور انٹرسٹ کے جال میں آپ نہیں پھنسیں گے. تو اس نے کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد میرا ایک کارخانہ, ایک بینک لے لے گا, دوسرا بینک میرا گھر لے لے گا, تیسرا بینک یہ کار وغیرہ فلاں چیز لے لے گی, اور اس طریقے سے 4 یا 5 بینکوں کا میں نے قرض لیا ہے, ایک دم بالکل فٹ پاتھ پہ آ جاؤں گا. اور ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہا ہے. غلطی انسان کرتا ہے, لیکن جو ہے اسے اللہ تعالیٰ اگر توفیق بھی دے دے نیکوں کی یا علماء کی صحبت سے, تو زندگیاں اللہ تعالیٰ بچا کیسے دیتے ہیں. بالآخر جو ہے ہم نے ان سے کہا کہ ایسے کوئی تعویذ آتے تھے, ایسے کوئی وظیفے آتے تھے جس میں کروڑوں کا معاملہ 1 مہینے میں ہر جائے, تو ہر مولوی اور ہر عامل جو ہے
करोड़ों रुपया इधर उधर से ले लेता था और वजीफे करते बैठता था और वो अदा हो जाते थे। ऐसा कुछ नहीं होता। कहां किस चीज का रेंज होता है वो समझना चाहिए। ये चीज जो है दुआओं से हल नहीं होने वाली है, ये चीज दवा से हल होने वाली है। कुछ चीजें हैं कि सिर्फ दुआओं से हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि दुआओं और दवा से होगी। ये दोनों भी जरूरी होगी, तरकीब और तदबीर भी आपको करना पड़ेगा। बहरहाल उनको हमने कुछ मशवरा दिया और वो मशवरा ऐसा था कि जो बाइज्जत था, किसी वक्त आप पूछ लीजिए, ये वक्त नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अल्लाह ने उसकी जान बचाई, उसने नया कारोबार शुरू किया, लंदन मुंतकिल हो गया। 2-3 साल के बाद उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इस काबिल हूं कि बच्चों को अच्छे तरीके से मैं पाल सक रहा हूं और कुछ बचत कर सक रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बार बार कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। अब ये फजूल खर्चियां हमारी जिंदगी में दाखिल होते 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 खाने और पीने से लेकर दूसरी चीजों तक के हो गई। 10-10 जोड़े हैं, 20-20 जोड़े हैं, 10-10 यानी जूतियां हैं, चप्पलें हैं, ये सब का कल आखिरत में हिसाब लिया जाएगा। अब जब हिसाब देने का मामला आएगा तो उस वक्त क्या करोगे, क्या जवाब होगा? अब एक बला इस वक्त में एक नहुसत मुसलमानों के अंदर एक और दाखिल हो गई है। अब आप देखिए, कोई भी तकरीब उसके अंदर जो नामो नमो, जो सारी चीजें जो है डेकोरेशन फला चीज जो किया जाती है, वो सब फजूल खर्चियों में आए। लेकिन अब एक अच्छी चीज थी, किसी जमाने में इंसान किसी को फूल पेश करता था तो वो बहुत खुश हो जाता था। अब ये फजूल का ऐसा सत्यानाश करे है फूलों का कि फूल बरसाना शुरू किए हैं, फूल को रौंदना शुरू किए हैं और फूल के साथ ऐसा भोंडा मजाक है और उसमें तमाम जो है एक दूसरे के पीछे सबकत ले जाने में पड़ रहे हैं। छोटे छोटे हारों से बड़े बड़े हारों तक के अब तो ये हद हो गई है कि लीडरों को जो है वो क्रेन से के जरिए से बड़ा हार उसके गले में डालते, वो जो 2 मिनट के लिए नहीं पहन सकता और उसका 10 किलो और 50 किलो का वजन संभाल नहीं सकता, उसे आप हजारों रुपयों में बनाकर जिस तरीके से फजूल खर्ची कर रहे हैं, पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि ये फूल क्या है? किसी शायर ने कहा था, 2 फूल एक साथ खिले हैं, किस्मत जुदा जुदा है। 2 फूल एक साथ खिले हैं, किस्मत जुदा जुदा है। एक सर पे नौशा के, एक कब्र पे चढ़ा। इसका बेचारे का क्या कसूर है? आप जो है इसके साथ क्या मजाक कर रहे हैं? और फूलों की बरसात जो है ये लीडरों से निकलते 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 अच्छे मुहज्जब लोगों के अंदर भी दाखिल हो गई। अल्लाह के वास्ते हर जगह रोको और टोको। अब ये इलेक्शन का जमाना अब आ जा रहा है। अब यहां पर फूलों का जितना मजाक और जितना जो है इसका सत्यानाश किया जा सकता है, शायद किसी मौके पर मुसलमान करता हो। मेरे अजीज दोस्तों, ये फजूल खर्ची इसकी पूछ होगी। दूसरी बात यह है कि सियासी शोर हमारा बेदार होना, हमारा सियासी शोर बेदार नहीं हुआ। खाली फूल के हार पिनाने से, खाली जो है दूल्हा दूल्हा करने से और किसी के पीछे जो है अपने आप पे डाल देने से मुसलमानों की क़ियादत नहीं होती है। मुसलमानों की क़ियादत के अंदर आज ऐसे लोगों को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है जो महल्ले में, समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर खिदमत खल्क का जज्बा रखता है, मखलूक पर रहम खाने वाला है। ये जो जिनकी चमड़ियां मोटी हो चुकी है, वो ना तो अपने आप पर, अपने नफ्स पर रहम खाते हैं, ना अपने रिश्तेदारों पर, ना मोहल्ले वालों के ऊपर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले लोगों को आपको आगे बढ़ाना है। कोई पार्टी, किसी जमात से कोई भी शख्स लाकर आपके ऊपर थोप देगा कि इसको कारपोरेटर बनाना है, आपको फूल के हार पिनाना है। महल्ले वाले इतने मजबूत होना चाहिए, मस्जिद वाले इतने मजबूत होना चाहिए कि हमको किसी थोपने की जरूरत नहीं है। हम में से हम एक शख्स को देखेंगे जो माल भी लगा सकता है, वक्त भी दे सकता है और इस्लामी जज्बा उसके अंदर है, दीनी जज्बा उसके अंदर है। ऐसे शख्स को हम इस मर्तबा में मौका देंगे। अगर सारे महीने
پورے مسلمان جمیل بیگ کے اندر یہ پورے شہر کی نمائندگی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میسج کو لے کے جائیں کہ ہم مسجد والی جماعت میں جیسے بڑھ کر مسجد کی فکر کرتے ہیں، مسلمانوں کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے سیاسی عروج اور زوال پر بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے. ہمیں وہ ایک طبقہ ہو کہ جو چند لوگ کیوں نہ ہو، ایک خدمت خلق کا جذبہ لے کر دیندار اور اسلامی شاعر کے ساتھ رہنے والا، جس کو وقت بھی دے سکتا ہے، مال بھی دے سکتا ہے، ویسے شخص کو چن کر اگر لاؤ گے تو قیادت بڑھے گی، سیادت بڑھے گی، اور مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نہیں ملیں گے. پچھتاتے ہیں ہم نے کہ اس کو ہم نے کیوں چن کے لے کر آ گئے. اس لیے چن کر لے کے آئے کہ ہم غلامی کا ذہن بنا لیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس غلامی کا تصور ہو گیا ہے. کوئی بھی آئے اور ہمارے ساتھ مذاق کر کے چلے جائے، کسی کو بھی کھڑے کر دے اور اس کو پھول کے ہار پلا کر اس کو لیڈر بنا دیا جائے. اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، تو وہ قوم کا کیا فرما بردار ہوگا. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہوئے اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کریں اور رسم و رواج کی غلامی سے نکل کر اس امت کو خیر خواہی کا جذبہ نمونے کے طور پر پیش کریں. آپ کو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے قرآن پاک نے ایک جگہ انفاق کا تذکرہ کیا، دوسری جگہ اسراف کا تذکرہ کیا، اور تیسری جگہ تبذیر کا کیا. ولا تبذر تبذیرا کر کے فرمایا ہے. ان تینوں چیزوں کو آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کس طریقے سے اسلامی تعلیمات میں ہمارے مسائل کا حل ہے، ہمارے پریشانیوں کا حل ہے، ہمارے قرضوں سے نجات کا حل ہے. ہم اگر اسلامی تعلیمات سے اور دینی تعلیمات سے واقف نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے سود کی نحوست میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، بچت گھر کی جگہ پہ پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور منشیات میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں. آج مسلمانوں کے محلوں کے اندر جو ہے منشیات کا جتنا بڑا نیٹ ورک ہے وہ شاید کسی زمانے کے اندر ہو. آج ہمارے بچوں کو، بچیوں کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے اندر دین کا دعوت، دین کی دعوت کی فکر اور دین کا داعیہ اور دین کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری اعلان جو ہمیشہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس مسجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ غریبوں کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، اسی طریقے سے مسافر جو آتے ہیں ان کے لیے، اور دواخانوں میں جو بیچارے بیمار پڑے ہوئے ہیں ان کے سرپرستوں کے لیے، ان کے لیے جو ہے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. ایک لنگر کھانا چل رہا ہے اور آپ آ کر دیکھیں گے تو 2000 لوگ جو ہے بیک کے وقت جو ہے دوپہر میں اور شام میں کھانا کھاتے ہیں بلا مذہب و ملت. اس میں آپ کو کچھ غیر مسلم بھی نظر آتے ہیں، کچھ جو ہے ایسے لوگ جو بالکل بے دینی کے ماحول میں ہیں، لیکن یہاں کے ماحول میں آنے کے بعد مسجد میں وہ کسی طریقے سے داخل ہوتا ہے، کچھ دین کی بات مولانا اور امام صاحب کرتے رہتے ہیں تو اس سے ان کی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے. دیکھو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ اگر کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ پہلے اس کو دین کی دعوت دے، اس کے بعد مال دے. اسے سمجھائیں کہ میں اللہ کے گھر کے اندر جاتا ہوں، آپ نظر نہیں آتے. میں اللہ سے مانگتا ہوں، آپ اللہ سے مانگتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ اگر نمازوں کی پابندی کرو گے تو یہ 1000 کے بجائے میں 2000 تم کو دوں گا. آپ کوشش کیجئے، آپ ایک خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے. اس غریبوں پر، یتیموں پر صرف روٹی کپڑا مکان کے لحاظ سے آپ کو محنت نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے ایمان کے لحاظ سے بھی آپ کو محنت کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تمام احباب آ رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ جو ہے بھرپور تعاون فرمائیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے عزیز دوستو، ہمارے محلوں میں بھی یہ سسٹم ہونا چاہیے. ہر محلے کی مسجد میں 10 لوگوں سے آپ اسٹارٹ کیجئے کہ آزو بازو جو ہے اڑوس پڑوس میں جو یتیم اور غریب رہتے ہیں ان کو دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد کھلانے کا سسٹم ڈالیے. 1 کلو روٹی آپ نے بنا کر لا لیا، دوسرے نے 2 کلو لا لیا، 3 لا لیا.
10 روٹی لائے 5 روٹی لائے, کسی کو ذمہ داری دے دیے کہ بھائی آپ سالن پکا لیجئے. یہ جو سڑکوں پر اور مسجدوں کے سامنے آپ مسلمانوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں, کبھی احساس کیا آپ نے یہ داڑھی اور ٹوپی میں ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ مسلمان اچھا دکھتا ہے آپ کو؟ یہ برقعے میں ایک خاتون جو ہے آ کر ہمارے گھر کے سامنے کھڑی رہتی ہے یا ہماری گاڑی کے پاس کھڑے رہتی ہے, آپ کو اچھا دکھتا ہے؟ غیر مسلموں میں سکھ بھائیوں نے ہر گرودوارے کے اندر لنگر کو لازم کر لیا ہے, اور کوئی بھی آئے ان کو کھلاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں کر سکتا. مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی اس میں یہ ہے کہ ہم بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتے. ہم پیاسے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن پیاسا دیکھنا پسند نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ فقر و فاقے سے رہتے ہیں. ہم فاقے سے رہنا برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے بھائی کو فاقے میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے. اس کے لیے رواج ہو. ہم بعض ملکوں کے اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ مسجد سے باہر جو ہے نکل کر کچھ خیرات صدقات کرنا چاہ رہے ہیں, ایک بھی بھکاری نہیں ملا. میں نے امام صاحب سے پوچھا اور کئی جگہ پر پوچھنے کا موقع ہوا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ سسٹم ہے کہ لسٹ ہے ہمارے پاس کہ محلے میں کتنے یتیم اور غریب ہیں, ان کو ہم منع کرتے ہیں کہ مسجدوں کے سامنے نہیں آنا, سڑکوں کے اوپر نہیں جانا, ہم آپ کی خدمت کریں گے, اور اس مسجد سے ان کا انتظام ہوتا ہے. کچھ جگہوں پر جو ہے کٹ بنا کر مہینے مہینے کے دے دیے جاتے ہیں, کچھ جگہوں پر جو ہے روزانہ دوپہر اور شام کا کھانے کا نظم کیا جاتا ہے. میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں, قطرے قطرے دریا کسی زمانے میں مسجد جمیل بیگ کے اندر یہ 10 یا 15 لوگوں سے یہ اسٹارٹ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھائی کے والد جو ہے حلیم اشر صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے ساتھیوں نے سب نے مل کر یہ ایک مشورہ کیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ 10 آدمیوں سے اسٹارٹ ہوئی چیز جو ہے آج 2000 تک کے پہنچ گئی. اور اس کا دیکھا دیکھی ماشاء اللہ بھلائی کی چیز کو, نیکی کی چیز کو پھیلانا چاہیے. اور ہمارے شہر کے اندر کچھ لوگوں نے روٹی کپڑا اور یہ یعنی بینک بنایا, فلاں چیز کیا, اور وہ یعنی تقسیم کر رہے ہیں. ابھی میرا عمان مسقط کا سفر ہوا, میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک بہت بڑا یعنی جو ہے ایک ایسا الماری ٹائپ جو ہے باکس رکھا ہوا ہے. ایک سائیڈ میں کپڑے لوگ لے جا کر ڈالتے ہیں, دوسرے سائیڈ میں کھانا رکھ دیتے ہیں پیکٹ بنا بنا کے, اور ایک گاڑی آتی ہے وہ لیتی ہے اور غریب ایریوں کے اندر جا کر اس کو تقسیم کر کے آتی. اس کا ہم نے معلومات لیے, ہم نے جائزہ لیے تو معلوم یہ ہوا کہ ٹنوں سے جو ہے کپڑا تقسیم ہوتا ہے, ٹنوں سے. بلکہ بعض غریب ممالک کو جو ہے پلین سے بھیجا جاتا ہے, شپ کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے. جیسے آپ مکے مدینے میں قربانی کے بعد گوشت کو بھیجتے ہوئے دیکھتے ہیں, ایسے یہ زمانے کے اندر کپڑا بھیجا جا رہا ہے, اناج بھیجا جا رہا ہے. کس قدر جو ہے غربت اور افلاس کے ماحول ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اندر ہمیں یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.